هذا القرآن، اور تحقیق کسی طرح ہم پھیر پھیر کر بار بار فی هذا القرآن، اس قرآن میں نصیحت کرتے رہتے ہیں. ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن قرآن للناس من كل مثل. لوگوں کے لیے ہم اس میں مختلف مثالیں، بہت ساری مثالیں بیان کرتے ہیں. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے. جنات بھی شعور رکھتے ہیں، جانور بھی کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، لیکن انسان ان سب میں زیادہ جھگڑنے والا، عقل مند بنتا ہے اور اسی لیے پریشان بھی رہتا ہے. انسان ان سب میں زیادہ جھگڑا، جدال ہمارے ہاں اردو میں بھی کہتے ہیں. انسان بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اکثر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور شے بھی اردو میں استعمال. بتا رہا ہوں کہ اگر آدمی کی اردو اچھی ہو تو قرآن سمجھنا بہت آسان ہے. اور لیکن صرف خود سے آسان نہیں، کسی عالم یا کسی مفسر، کسی بڑے عالم کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے پاس بیٹھ کر سیکھے تو آسانی سے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اگر تھوڑی سی توجہ دے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءهم، جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، اذ جاءهم الہدی ویستغفروا ربهم، اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے نہیں روکا. الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ معاملہ تھا ان کے سامنے ان کے پہلو جیسا معاملہ آ جائے. او یأتیہم العذاب قبولا، یا تو ان پر عذاب آ جائے، یا ان کے پہلوں کی طرح ان پر حجت تام ہو جائے. یعنی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ بھی اپنے پہلوں کی طرح، جیسے وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو لاؤ نہ عذاب لاؤ، ان کنتم صادقین، تم کب آئے گا اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو. تو یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو ایسی چیزیں روکتی ہیں، جب انجام نظر آتا ہے تب یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. آج قریب مسلمانوں کا حال بھی دوسرے اعتبار سے یہی ہے کہ لگے رہتے ہیں دنیا میں، جب بالکل انجام نظر آتا ہے پھر اس کے بعد جاگتے ہیں. لہذا ان چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے مرسلین کو یعنی رسولوں کو، مگر الا مبشرین و منذرین، لیکن ان کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھی، تاکہ بشارت دیں اللہ کی رحمت کی اور جنت وغیرہ کی، اور ڈرائیں اللہ کے عذاب سے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں کافر لوگ جھوٹے طریقے سے، غلط طریقے سے، ضد میں، لِيُدْحِضُوا، تاکہ ٹال دیں، بِهِ الْحَقِّ، اس کے ذریعے حق کو ٹال دیں. اول فول باتیں بناتے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا، آپ ان غریبوں کو ہٹا دیں تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. نہیں کرنے والی باتیں، آپ ان غریبوں کو ہٹا دیں تو یہ بھی ہٹ کے چلے جائیں، اور وہ بھی پھر مانے نہیں بات، وہی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے صرف وقتی طور پر ان کے لیے جواب ہو جائے، نہیں کرنے والے جواب. جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اتنے فرقے ہیں، کس میں آدمی جائے، جو تمہیں صحیح نظر آ رہا ہے اس میں آ جاؤ. جس مسجد میں تمہارا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھو، پڑھنے والا پڑھے گا، نہیں پڑھنے والے یہ سب باتیں بناتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے، دوا لینا چھوڑ دو. ہومیوپیتھک والا ایلوپیتھک کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے. حکیم لوگ کہتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی ہے نا، تو یونان کے دور سے چلے آ رہے ہیں. اور آج کا ڈاکٹر کہتا ہے حکیموں کے پاس وہ تو خود ہم سے ہماری دوائیں کیپسول کے اندر بھر کے دیتے ہیں. یہ بات صحیح بھی ہے، اسٹرائڈ دیتے ہیں، ایسی خطرناک چیزیں جس سے انسانی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ زہر ہے، آخری علاج جو اس کو شروع میں ہی دیتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہر جگہ موجود ہے. میڈیکل سائنس بھی کوئی پاک صاف نہیں ہے، اس میں بھی کاروبار ہو رہا ہے. تو لہذا ہر چیز، لیکن پھر بھی آدمی علاج کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ جان پیاری ہے. جان پیاری ہے تو علاج کر رہا ہے، اختلاف کو نہیں دیکھتا. اور اگر ایمان پیارا ہوگا تو دین کی طرف آئے گا، پھر اس کی آنکھیں خود بتائیں گی کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون عمل والا ہے، کون صرف زبان سے باتیں کر رہا ہے، اور کس کے اندر درد دل اس کے اندر بھی ہے، یعنی اس کے اندر بھی خوف خدا موجود ہے. تو یہ خود سامنے آنے سے پتہ چلے گا، گھر میں بیٹھے رہنے سے کیا پتہ چلے گا. تو کفار بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو نہیں کرنے والی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ واتخذوا آیاتی، اور بنا لیا ان لوگوں نے میری آیات کو، وما انذروا، جن سے جو ڈرانے کے لیے بھیجی گئی، ہزوا، مذاق بنا لیا ہے. مذاق کرتے ہیں کہ موسیٰ سیڑھی لاؤ میں تمہارے رب کو دیکھوں گا، فرعون کہہ رہا ہے. اس طرح کی بیکار باتیں وہ کرتے تھے. 19 فرشتے ہیں تو کہنے لگا
ایک کافر کہ ان کو تو میں ہی قابو کر لوں گا، میں خود اتنا بڑا پہلوان ہوں، فرشتوں کو تم قابو کرو گے؟ تو ان لوگوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنا لیا ہے، ٹھٹھا کرتے ہیں اس کے ساتھ. ومن اظلم ممن افترا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، اظلم بہت بڑا ظالم، اس سے کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں بآیات ربہ فاعرض عنہا، اس سے وہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے. ونسی ما قدمت یدا، اور بھلا دیتا ہے، بھلا دیا اس نے ما قدمت یدا، جو اس نے آگے بھیجا، یعنی آخرت کو اس نے، آخرت میں کیا کچھ اس کو ملے گا اس کو سب کو بھلا دیا جو اس نے آگے بھیجا. یعنی وہ کیا بھیج رہا ہے اس سے وہ بے خبر ہو گیا ہے کہ میں آخرت میں کیا بھیج رہا ہوں، مجھے وہاں کیا ملے گا. انا جعلنا، ان سب حرکتوں کی وجہ سے، ڈٹائی کی وجہ سے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے لگا دیا ہے ان کی دلوں پر پردہ ڈال دیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. انا جعلناہم، ہم نے ڈال دیا ہے ان کے دلوں پہ پردہ. لیکن کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ اتنے ڈٹائی کرتے ہیں اور بات سنتے نہیں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھیں. جب پردہ پڑ گیا تو پھر کہاں سمجھے گا. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈال دیا ہم نے، ڈانٹ لگا دیا، لگا دے روئی سے بند کر دیں کان، ہم نے ان کے کانوں میں بھی پردہ ڈال دیا، ڈانٹ لگا دیا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگرچہ آپ ان کو پکاریں بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز وہ ہدایت کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، حال یہ ہے کہ آپ کا رحمت، آپ کا رب تو بہت رحمت والا ہے، بہت رحمت والا ہے، غفور ہے، اور ذو الرحمہ، بہت رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم، لیکن خالی رحمت والے سے مت سمجھو کہ سب کو چھوڑ دے گا، ایمان نہ لانے والوں کو بھی، اور کبائر کرنے والوں کو، گناہ کو حلال سمجھنے والوں کو، سود کو حلال کرنے کی کوشش کرنے والوں کو، اور سارے ادیان کو ایک بنانے کی کوشش کرنے والوں کو. بظاہر یہ مسلمان ہیں، لیکن جو کسی دوسرے دین کو حق سمجھے اس کے کفر میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کا حکم ہے. اور بہت سے تجدد پسند ایسے ہیں کہتے نہیں وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. اگر سب صحیح ہے تو تم ہی صحیح نہیں ہو. ایک ہی حق ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے، باطل زیادہ ہوتے ہیں. تو لو یاخذہم بما کسبوا، اگر وہ پکڑ لے تمہارے کسب کی وجہ سے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے، کسب تمہارے کرتوت کی وجہ سے تمہیں پکڑ لے، لعجل لهم عذاب، تو فوراً وہ عذاب دے سکتا ہے، فوراً وہ عذاب دے سکتا ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. بل لهم موعد لهم، بلکہ وہ تمہیں ایک وقت موعود تک اس عذاب کو ٹالنا چاہتا ہے، تمہیں جمع کرنا چاہتا ہے، ابھی مہلت دے رہا ہے. لن یجدوا من دونه موئلا، اور نہیں پائیں گے اس دن کوئی دوسرا راستہ، اس دن کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے، کوئی امن اور عافیت کی جگہ نہیں پائیں گے. جس دن وہ وقت موعود آ جائے گا، یعنی قیامت کا دن، پھر اس دن وہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرْآنُ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور وَتِلْكَ الْقُرَىٰ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستی، ایسی کتنی بستیاں، أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کیا؟ بلا وجہ، لَمَّا ظَلَمُوا، جب کہ وہ خوب ظلم کرنے لگے. اور ظلم کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو نہ ماننا، اللہ کے قرآن کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نہ ماننا. ہم نے ان کو وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے ہلاکت کا ایک وعدے کا دن، یعنی قیامت کے دن. پھر ان کو سخت سزا ملے گی. دنیا میں بعض قوموں کو سزا دی گئی، اور لیکن اس کو ٹالا گیا تاکہ وہ ایمان لے آئیں. اور سوائے ایک قوم یونس تھی کہ اس کے سوا کوئی بھی قوم جو ہے اس طرح ایمان نہیں لائی. قوم یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ واقعی آثار عذاب کے ہیں تو وہ لوگ آئے. اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر اور لوگ بھی، اور قومیں بھی اس طرح آتی ہیں ہم ان کو بھی معاف کر دیں. ان کو بھی عذاب کا فیصلہ ہو رہا تھا، لیکن وہ قوم آ گئی، سب روتے دھوتے میدان میں آ گئی، اپنے بچوں کو لے کے، اپنے غریبوں کو لے کے، بڑوں کو لے کے، بوڑھوں کو، جانور تک کو لے آئے. یا اللہ معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کا آتا ہوا عذاب ٹل گیا. یونس صلی اللہ علیہ السلام یہ سن کے چلے گئے تھے عذاب آنے والا ہے، لیکن ابھی آیا نہیں تھا، اور انہوں نے فوراً استغفار کیا. پتہ چلا ایسا آتا ہوا عذاب بھی رک سکتا ہے. یا حلیم کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اپنے عذاب کو روک لیتا.
حلیم ہے، حلیم بردبار ہے۔ ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، بچے شور مچا رہے تھے، اور غالباً اسی بستی کا قصہ ہے کہ وہ بچے شور مچا رہے، اماں جلدی کھانا دو، جلدی کھانا دو۔ انہوں نے کہا کہ اسکت یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے خاموش ہو جا، ان ربی لغفور حلیم، میرا رب بہت غفور اور حلیم ہے، بردبار ہے، جلدی نہ مچاؤ۔ تو اس نے جب اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اس بستی میں مجھے حلیم کہنے والے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک لیا۔ لہذا یہ الفاظ ایسے نہیں بلکہ بہت ہی ایسے الفاظ ہیں جن سے آتا ہوا عذاب بھی رک جاتا ہے۔ یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ، یا حلیم، اے بردبار، اے حلم۔ اور اس سے انسان کی اپنی طبیعت میں بھی حلم آئے گا۔ ہم یا حلیم یا کریم پڑھیں گے تو اپنی بھائی بردباری آئے گی، جو اچانک ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے آگ بھڑکا دی، ماچس لگا دیا، ایسے ایک دم برنگیختہ ہو جاتے ہیں۔ یا حلیم یا کریم کے پڑھنے سے ہماری طبیعتوں میں بھی بردباری آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی دور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ